أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ان الذین، اور وہ لوگ عند ربک جو تیرے پر، ولا تکن من الغافلین، اور غافل نہ رہ. یہ فرمایا کہ بے خبر مت رہو. یہ بے خبر جو رہنا ہے نا، یہ ہے جرم. اور عدم غفلت یہ بھی تو ذکر ہے. کوئی غافل نہ رہے تو پھر کیا رہے گا؟ چوکنا رہے گا، ہوشیار رہے گا. تو یہ بھی تو ذکر ہے. اور یہ ذکر وہ ہے جس کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رہے. یہ ہے خدا کی اصل یاد، کہ آدمی اللہ کی اس یاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. بہت بڑی چیز. اللہ بار بار یاد آتا رہے اور انسان اپنے آپ پہ قابو پائے رکھے. یہ ہے ولا تکن من الغافلین. اور دیکھ، غفلت نہ کر. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو، ایک بزرگ تھے، وہ ہم سے قصہ بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے ملتزم پہ دیکھا بیت اللہ میں، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل اپنے کاروبار سے جدا نہیں ہوا. وہاں بھی کھڑے ہو کے کپڑا ہی بیچ رہا تھا، کپڑے ہی کو خرید رہا تھا. اور ایک آدمی کو دیکھا سمرقند میں، اور وہ کپڑا ہی بیچ رہا تھا واقعی بیٹھ کے، اور ایک لمحے کے لیے اللہ سے اس کا دل غافل نہیں تھا. یہ بھی ہوتا ہے. انسان کا اندر جو ہے نا، اس میں اللہ تعالی کی تجلیات، انوار، یہ چیزیں جب پڑتی ہیں، پھر وہ اللہ کو بھلا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہی کے ساتھ جیتا ہے، اسی کی ذات پاک سے سب کچھ حاصل کرتا ہے. وہ جو مقام ہے آگے اس میں بیان کر رہے ہیں سورہ انفال میں. ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں. کون؟ ملائکہ، فرشتے، یا یہ کہ جن کا تزکیہ ہو گیا ہے، یا وہ لوگ جو ولایت کے درجے میں پہنچ گئے ہیں. سب چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں. لا یستکبرون، وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ متکبر نہیں ہوتے. پھر بات آ گئی نا وہی کہ کبر نہ ہو، مغرور نہ ہو. آدمی جب کبر میں آ جاتا ہے، ایک پائی ایک ٹکے کا آدمی نہیں رہتا. اس سے بری چیز کوئی نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے. غلط بات ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ عہدہ، وہ پیسہ، وہ ذہانت، وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی، اور اپنا صرف قصور اور گناہ اور اس کا اعتراف اور نالائکیاں. بس جب تک اس میں رہے خیر ہی خیر ہے. کبھی لوگوں کے کہے میں دھوکے میں نہ آئے. انسان وہی اچھا جو مٹا ہوا رہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ ثبوت دے گا، اور جو بولے گا وہ آزمایا جائے گا. سمجھے صاحب؟ اس لیے بولے ہی نہ. کیا ضرورت ہے آزمائش میں پڑھنے کی؟ اور دعویٰ کرے ہی نہ، تاکہ کوئی آزمائے بھی نہیں. بس چپکے 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 چلتا رہے، ایک دن پہنچ جائے گا. جہاں اس نے دعویٰ کیا انہوں نے کہنا ہے اچھا اس کی دلیل دو. جہاں اس نے اظہار کیا اور بتایا کہ میں خدا کا ایسا اچھا نیک بندہ، میرے اللہ کے ساتھ ایسے اچھے تعلقات، وہ کہیں گے اچھا اب تمہیں آزمائیں گے. اور آزمائش میں جو پڑ جاتا ہے پھر اللہ ہی اسے سنبھالے تو سنبھالے، وگرنہ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے. سارا علم، تقوی، جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے، اپنا کچھ نہیں. اپنی تو وہی نالائکیاں اور گناہ. بس اس کو مد نظر رکھے اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ جو خدا کے قریب ہیں، فرشتے ہیں یا انسان، لا یستکبرون، متکبر نہیں، مغرور نہیں. اتنی انکساری، اتنی عبدیت اور اتنی عاجزی، جیسے یہ لوگ اس میں رنگ گئے ہوں، جیسے کسی نے ڈبو کے انہیں نکال دیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، امیر المومنین،
اور یہ روم کا سفیر ان سے ملنے آیا اور اس نے کسی سے پوچھا کہ میں آیا ہوں روم سے ملنے کے لیے، تو تمہارے بادشاہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اس کا محل، ان کا کوئی محل نہیں، اس کا کہاں مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا مسجد میں چلے جاؤ، اور میں نے ابھی دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس نے کہا وہ لیٹ رہے تھے، سو رہے تھے، تم چلے جاؤ ابھی۔ تو روم کا سفیر وہ کہتا ہے، جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں جا کے پوچھا تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں لیٹے ہوئے، اور میں ان کے پاس بیٹھا اور تھوڑی دیر میں مجھ پہ کپکپی طاری ہو گئی، اس شخص کا سوتے میں اتنا روب تھا اور اتنا نرم مزاج ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے متعلق فرماتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ان کے متعلق کتنا نرم ہوں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے تو یہ میرے کندھے پہ جو چادر ہے نا، یہ بھی اتار کر بھاگ جائیں، اور میں صرف اس لیے لوگوں میں یہ بات نہیں ظاہر کرتا کہ حکومت چلانا چاہیے، حکومت کا نظام ایسے نہیں چلتا، ایڈمنسٹریشن کا۔ اور حال یہ کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلا، اور میں نے کہا، ایک عورت آئی بڑھیا اور کہنے لگی عمر میری بات سنو، تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا چلو کیا سناؤ؟ اس نے کہا میرے ساتھ ادھر بیٹھ جاؤ، تو ایک طرف ایک نالی کے کنارے لے گئی جو گندی نالی تھی، اور اس پہ مجھے ایسے عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گئی اور اپنا قصہ کہنے لگی، تو ہم کئی لوگ تھے، ہم کھڑے رہے۔ جب اس عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہو کر آئے، میں نے کہا امیر المومنین اب آپ کی بڑی شان ہو گئی ہے، اب ہم سب کے بڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ یہ نہ کیا کریں کہ ایسے عورتیں بچے آپ کے پاس آئیں اور اپن کی باتیں سنیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی حق ابئی برباد ہو جائے، تو پتہ ہے یہ کون تھی؟ میں نے کہا کون تھی؟ کہنے لگے خولہ، اور پھر فرمایا خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کہی تھی اور اللہ نے عرش پہ اس کی سن کے وحی نازل کر دی، تو عمر کون ہے جو خولہ کی بات نہ سنے؟ کہا اللہ سنتا ہے اس کی بات۔ ایسے مٹے ہوئے لوگ، علم، تقوی، سب چیزیں، مگر دیکھنے میں ایسے نظر آتے تھے جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک آدمی راستے میں ملا اور کہنے لگا کہ آج سود کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ سمجھا جلاہا ہے، اتنا علم اور اتنا سب کچھ، اور وہ آدمی راستے میں ملا اور کہنے لگا آج سود کس بھاؤ بک رہا ہے، یعنی مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے؟ تو حضرت نے بھی صحیح جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا آج بازار جانا نہیں ہوا، بات بھی صحیح کہی۔ تو ایسے لوگ تھے، سادے بالکل، اور اب بھی ہندوستان کے علماء میں ابھی تک بھی یہ بات پائی جاتی، ایسے سیدھے سادے بیچارے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھو تو وہ چیز نہیں رہی، پگڑیاں کیسی کیسی خوبصورت، اور پگڑی تو خیر سنت میں بھی آئے گی، غیر موقدہ میں صحیح، مگر جو ٹوپیاں ہوتی ہیں، جو اچکن ہے، اور جو کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سادگیاں نہیں رہیں۔ دور سے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ صاحب ذرا بہت لیے دیے رہنا پڑے۔ اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے ہاں ہوتے ہیں نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یستکبرون عن عبادتہ، لا یستکبرون عن عبادتہ، خدا کی عبادت میں کوئی کبر نہیں ہے، اس کی بندگی سے کوئی عار محسوس نہیں کرتے، یہ ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر سجدے میں کبھی گرد لگ جائے چہرے پہ تو اسے فوراً نہیں اتار دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے لیے گرد لگ گئی ہے، اس کا اثر کچھ رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی نے کہا، وہ کچھ اپنے خلافت کے دور میں کسی کو چھوڑنے جا رہے تھے کہ تم لوگ جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، تو انہوں نے اپنی سواریاں روک لیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، فرمایا کیوں رک گئے ہو؟ انہوں نے کہا گھوڑے اگرچہ آہستہ چل رہے ہیں، آپ ساتھ چل رہے ہیں حضرت، لیکن گرد اٹھ رہی ہے۔ تو فرمایا اس راہ کی گرد جس پر پڑ جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اسے بھی جہنم میں نہیں بھیجیں گے اللہ، تو مجھ پہ یہ گرد پڑنے دو۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے بالکل مغرور نہیں ہوتے۔ یہ پازیٹو تھنکنگ ہے نا، پازیٹو سائڈ، پازیٹو تھنکنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آدمی جس کو کچھ نہیں سمجھتے لوگ، اس سے بھی کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور امام نے نماز پڑھائی اور انہوں نے غلطی کر لی، سجدہ سہو کرنا پڑ گیا انہیں۔
تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی. لوگوں نے کہا دیکھو جی امام صاحب یہ کیسی نماز پڑھائی, سجدہ صاحب کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں بھول گئے تھے, کیا ہو گیا. وہ بزرگ اٹھے, ان کا بھائی اتنا شور مچانے کی کیا بات ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, اس نے 2 سجدوں کی اور توفیق دے دی کہ اور میرے قریب آ جاؤ. یہ ہے سوچنے کا انداز. پازیٹو سائڈ پہ گئے نا کہ 2 سجدوں کی اور توفیق دے دی. وَيُسَبِّحُونَهُ, اور وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہا کہ متکبر نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, خدا کی عبادت ایک, یا یہ اس کے میں شامل کر لیں تو پھر خدا کی تسبیح اور اس کے لیے سجدہ, یہ 2 چیزیں بتا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح اور سجدے کی توفیق انہیں دی جاتی ہے جو لوگ مغرور نہیں. سب سے پہلے ذکر آیا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں, بڑا اللہ کی عبادت اور تسبیح اور سجدہ دونوں چیزیں. تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی جیسے وضو اور پھر نماز, ایسے ہی پہلے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اللہ کی عبادت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا, اور پھر اس کے بعد یسبحونہ وَلَهُ یسجدون, اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. اور اس پہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے باطن کے متعلق اللہ نے ذکر کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق ذکر کیا ہے جو زبان سے یا جسم سے عبادت کی جاتی ہے. تسبیح ہے, عبادت ہے, نماز ہے, سجدہ ہے, یہ سارا جسم ہے نا. اور وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا نہ سمجھنا وہ روح کا تعلق ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شریعت اخلاقیات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ آدمی کے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے, کبر آدمی کا ٹوٹے گا, پھر جا کر کہیں خدا کی عبادت نصیب ہوگی. کبر کا علاج ہونا چاہیے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس بنیاد پہ آگے چیزیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. افضل ترین عبادت اللہ کا سجدہ ہے یا اس کے لیے قیام ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ سب سے افضل چیز ہے, اور شافعی فقہا کہتے ہیں کہ سجدہ سب سے افضل ہے. اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. جس میں دل لگ جائے اللہ کی سب سے اچھی عبادت وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قرآن پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا شیطان بھاگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے افسوس میں نے سجدہ نہیں کیا, اور اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی, اور یہ سجدہ کرے گا اور اللہ سے جنت لے جائے گا. 14 مقامات 15 مقامات یا 16 مقامات یا 11 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں پر سجدے کا لفظ یہ حاشیے میں آتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے ہیں قرآن پاک میں, اور ہمارے نزدیک 14 سجدے ہیں جو فرض واجب ہیں اور 15واں سجدہ مستحب ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں اور 15واں سجدہ ان کے نزدیک بھی مستحب ہے. ہمارے نزدیک 14 سجدے یہ ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں. پہلا سجدہ یہاں سورہ اعراف میں ہے, اور اس کے بعد آگے جا کر سورہ 30ویں پارے میں جو آخری سجدہ آتا ہے بس وہاں تک 14 سجدے ہیں. اور سورہ صاد میں ہمارے نزدیک سجدہ ہے, اور سورہ حج میں ایک سجدہ ہے, پہلا دوسرا نہیں. یہ 14 سجدے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سورہ صاد میں کوئی سجدہ نہیں, اور وہ سورہ حج کے 2 سجدے مانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سورہ حج میں 2 سجدے فرماتے تھے. موطا امام مالک کی روایت میں آیا ہے. ہمارے نزدیک وہ جو دوسرا سجدہ ہے نا سورہ حج کا, وہ عزائم میں سے نہیں ہے. عزائم کا مطلب وہ سجدہ جو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں. حنفی فقہا نے 2 قسمیں سجدے کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عزائم میں سے ہے ولیست من العزائم, اور یہ عزائم میں سے نہیں ہے, یعنی جو فرض ہے اور جو فرض نہیں ہے. تو وہ سورہ حج کا دوسرا آخری سجدہ فرض نہیں مانتے, اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پہ سجدہ کرنا مستحب ہے. 15واں سجدہ ہے, کر لے اچھی بات ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سجدے کی مانتے ہیں, دوسرے کو سورہ حج کے اور صاد والے سجدے کو نہیں فرماتے, وہ اس کا حکم نہیں دیتے. بہرحال اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے. اس کی تفصیلات فقہا کے یہاں لکھی ہوئی ہیں.
یہاں پر جو سجدہ ہے، اب جو واجب سجدے ہیں ہمارے نزدیک، واجب سجدے کی تمام وہ شرائط ہیں جو شرائط نماز کے لیے، وضو کا ہونا یہ فرض ضروری ہے سجدے کے لیے، اگر وضو نہیں ہوگا تو سجدہ بھی نہیں ہوگا۔ بعض تفسیریں جو اردو میں لکھی گئی ہیں انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ ہمارے خیال میں سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ فقہی مسائل میں جب بھی لوگ دخل دیتے ہیں نا، پھر ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ حنفی فقہا سارے کے سارے وضو کے باب میں یہ سجدے کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری۔ سجدے کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے اور سجدے میں چلا جائے جیسے سجدہ کرتے ہیں، کہ اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کرے اور ناک اور پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ رکھے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ پڑھے جیسے کہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی اضافہ کرے تو وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے اس کو پڑھ لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس ذات نے اسے پیدا کیا اور اس کی تصویر بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس تصویر اس شکل میں اللہ نے کان بھی دیے اور اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی اچھی ذات ہے پروردگار کی جو اتنی اچھی چیزیں بناتی، بڑی برکت والی ذات ہے اس کی۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اکتب لی عندک بہا اجرن، اے اللہ یہ جو سجدہ کر رہا ہوں اس سجدے کو قبول فرما کے میرا اجر لکھ دے، مجھے ثواب اس پہ عنایت فرما۔ وضع عنی بہا وزرن، اور اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وتقبلھا منی، اور اللہ اسے میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے کما تقبلتھا من عبدک داؤد، اللہ جیسے آپ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ یہ دعا مانگ لے بہت اچھا ہے، وگرنہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، بس سجدہ یہ سارا سنت کے مطابق ہو گیا۔ بیٹھ کے سجدہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے میں سجدے میں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن پاک کے کناروں پر سجدہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ واجب ہے سوائے حج کے، سورہ حج کے دوسرے سجدے کے، کہ وہ ہمارے نزدیک سنت ہے۔ اور سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھتا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب، جیسے ہم نے اسے پڑھا ہے یہ بھی واجب ہو گیا، اور جو سنتا ہے اس پر بھی واجب ہو جائے گا جسے آپ نے سنا۔ ہاں کوئی آدمی پڑھے ایسے جیسے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے، تو پہاڑ میں آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے نا، تو اصلی آواز تو نہ رہی، وہ تو ٹکراؤ گونج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو گونج کی وجہ سے، یا کنویں میں کھڑے ہو کے کسی نے آیت سجدے کی پڑھی اور اوپر کچھ لوگ کھڑے تھے، تو فقہا لکھتے ہیں جو گونج کی وجہ سے آواز پیدا ہوگی اس کا سبب اس کی زبان سے پڑھنا نہیں ہے، اس کا سبب وہ گونج ہے، پہاڑ ہے، ٹکراؤ ہے، اس وجہ سے وہ ایکو ہی پیدا ہوئی نا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے سجدہ واجب اس پر نہیں ہوگا، پڑھنے والے پر ہوگا، سننے والوں پر نہیں ہوگا۔ اور اسی سے دلیل لی ہے کہ ریڈیو میں یا ٹیپ ریکارڈر میں اگر وہ کیسٹ چل رہی ہے تو اس سے سجدہ اگر کوئی ہوگا، سجدے کی آیت سنے گا تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک، کیونکہ وہاں زبان سبب نہیں ہے، سبب اس کا وہ ریڈیو یا جو چیز بھی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، یہ سب چیزیں جیسے کہ عرض کیا شرط ہیں سجدے کے لیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ قرآن پاک پہ ہی سجدہ کر دیتے ہیں، یہ تماشا دیکھا ہے کبھی، ہے نا؟ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا، قرآن پاک کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور پھر زمین پر سجدہ کیا جائے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور
بہتر تو یہ ہے کہ جب سجدے کی آیت پڑھے یا سنے اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن ایسے نہ ہو بعد میں یاد نہ رہے، اور وگرنہ اگر یاد رہنے کا ہے تو بعد میں کر لیں۔ ایسے ہی خواتین کے لیے وہ دن جن میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، ان دنوں میں اگر وہ کوئی آیت کریمہ سن لیں گی تو چاہے براہ راست بھی کسی سے سن لیو، سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کئی دن ہیں، اس حالت میں سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر حالت ایسی ہو مرد و عورت کی کہ غسل کرنا ہے، اس حالت میں سن لے گا تو یہ تو حالت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس میں سجدہ واجب ہو جائے گا۔ دونوں کا فرق سمجھے؟ تو اس حالت میں سجدہ اگر سنے گا کوئی کسی سے آیت اس کی تو واجب ہو جائے گا۔ اور بیماری کی حالت میں سجدہ ایسے ہی کیا جائے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اگر وہ اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو اشاروں سے ہی سجدہ کر لے۔ اور نماز میں سجدے کی آیت پڑھنے میں سجدہ تین طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو سجدہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، جیسے تراویح میں کرتے ہیں، اور اٹھ کے پھر اس کے بعد قرات شروع کر دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رکوع میں جو جانا ہے اس رکوع میں نیت کر لے سجدے کی، یہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز میں سجدہ نہیں کیا بلکہ نماز ہی کا سجدہ تھا، تو وہ اس انسان کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نماز میں سجدے کی آیت پڑھی تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد اصل میں تو نماز میں سجدہ کرنا تھا، اور سورت پڑھ کے پوری کر کے رکوع میں چلے گئے اور اس آیت کو پڑھ کے فوراً سجدہ نہیں کیا تو 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں، سجدہ کر لیا تو بھی درست ہے۔ اگر اس سے زیادہ پڑھ لیا پھر سجدہ کیا پھر بھی درست ہے، لیکن یہ مناسب نہیں۔ اور نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہیں کیا، اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے خیال آیا کہ میں نے سجدہ کرنا تھا، اب کوئی صورت نہیں، اب استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں ہو جائے گا، اور رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ ادا کریں گے تو اس میں سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے ادا۔ اختلاف اس میں ہے کہ نیت کرے یا نہ کرے۔ بعض فقہا کے ہاں تو کہتے ہیں وہ نیت بھی نہ کرے تو بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ تو اس نے کیا، اس صورت میں تو پھر نماز پوری ہو گئی تو بھی گناہ گار نہیں ہو۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ نیت کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، یہ نماز کا سجدہ کیا ہے، اس لیے بہتر ہے اس اختلاف سے بچے اور سجدے کی نیت کر لے۔ نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ کوئی تلاوت کر رہا تھا، اس نے سجدے کی آیت پڑھی اور آپ نے سن لی، تو اب نماز میں سجدے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں کیا جائے، بعد میں کرنا پڑے گا۔ اور اگر نماز ہی میں کر لیں تو سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، دوبارہ پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا اپنی نماز کو ڈسٹرب کرنے کا۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ایک جگہ بیٹھ کے سجدے کی آیت کو بار بار دوہرا رہے ہیں اور آخر میں اس نے ایک سجدہ کر لیا، جگہ نہیں بدلی، بس ایک سجدہ کر لیا، سب کا کافی ہو جائے گا۔ قرآن یاد کر رہا ہے، ایک آیت کو 50 مرتبہ مثلاً پڑھتا ہے تو بس ایک سجدہ کافی ہو جائے گا، اور اگر جگہ بدلتا رہا، تھوڑی دیر یہاں پڑھا پھر تھوڑی دیر وہاں پڑھا پھر تھوڑی دیر بعد، تو مجلس کے بدلنے سے پھر سجدہ اس پہ اسی حساب سے واجب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی مسجد کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد میں، اس بڑی مسجد ہے نا، یہاں آیت سجدہ پڑھی، پھر اوپر جا کر پڑھ لی، پھر ادھر جا کر پڑھ لی، تو یہ جگہ بہت بڑی ہے، بدل گئی، اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور ساری سورت کو کوئی پڑھ لے اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دے، یہ گناہ ہے، مکروہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدے کی آیت اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ سجدے سے بچ جائے، تو یہ علیاذ باللہ ایک طرح کا انکار ہی ہے، ظاہر میں یہ گناہ کی بات ہے۔ اور ساری صورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، صرف سجدے کی آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ سجدہ واجب ہے،
اس کے یہ موٹے موٹے مسائل ہیں. عصر کے بعد اگر سجدہ واجب ہو جائے تو اسے اسی وقت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جیسا اس پہ واجب ہوا ویسے ہی اس نے ادا بھی کر لیا. سورہ اعراف کے بعد اب بات آئی ہے سورہ انفال پہ.